تو آج ہم بات کریں گے امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی. کون ہے امام جعفر صادق؟ جو حسینی بھی ہیں اور صدیقی بھی ہیں. آپ کا جو نسب ہے وہ آپ کے والد صاحب کی طرف سے یہ امام حسین تک ملتا ہے، بلکہ ملنے کی بات ہی کا ہے، امام حسین کے پڑ پوتے ہیں آپ. امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر، اور امام باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق. تو آپ تو پڑ پوتے ہیں امام حسین کے. کتنا قریبی رشتہ ہے. اور آپ اپنی ماں کی طرف سے صدیقی ہیں. کہے سبحان اللہ. کیا ہے؟ صدیقی. یعنی آپ کا جو ماں کی طرف سے جو شجرہ نسب ہے نا، وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے جا کے ملتا ہے. وہ کیسے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے محمد، اور حضرت محمد کے جو بیٹے ہیں وہ ہے قاسم، اور حضرت قاسم کی جو بیٹی ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان ہے. تو آپ ماں کی طرف سے صدیقی ہیں اور باپ کی طرف سے حسینی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ربیع الاول شریف کو پیر کے دن 17ویں چاند سن ہجری 80 یا 83 کے اندر دنیا میں تشریف لائے، اور آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل، اور آپ کا لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے. اسی لیے آپ کو پوری دنیا امام جعفر صادق کے نام سے یاد کرتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ علم و فضل و کمال کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے. اللہ نے آپ کو بڑا زبردست علم عطا فرمایا تھا، اور آپ جہاں آپ کے پاس اتنا علم تھا وہاں آپ عمل کے اندر بھی بہت آگے تھے. تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، یہ چیزیں آپ کے اندر بڑی نمایاں تھی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بلکہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کئی زمانے تک، یعنی کئی لمبے وقت تک میرا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آنا جانا لگا رہا. یعنی میں بہت دفعہ ان کی بارگاہ میں گیا. قسم خدا کی، میں جب بھی ان کی بارگاہ میں جاتا، جب بھی جاتا، تو میں انہیں 3 عبادتوں میں سے کسی نہ کسی ایک عبادت میں مشغول پاتا. کہ سبحان اللہ. میں جب بھی گیا وہ کوئی نہ کوئی عبادت ہی کرتے ہوتے. جب بھی گیا تو وہ خاص 3 عبادتوں میں زیادہ مشغول رہتے تھے. یا تو میں اگر ان سے ملنے گیا تو ہو سکتا کہ وہ نماز پڑھتے. کیا پڑھتے؟ نماز پڑھتے. اور اگر وہ نماز نہ پڑھتے تو قرآن پڑھتے. اور اگر وہ قرآن میں بھی نہ مشغول ہوتے، وہ نماز میں بھی نہ ہوتے، تو میں انہیں پوچھتا تو پتا چلتا کہ وہ حالت روزہ میں ہوتے. یہ 3 عبادتیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر ہمیشہ رکھی، اور آپ جب بھی ان سے ملنے جاتے تو یہی عمل کرتے. کوئی آپ کو دوسرا عمل دکھائی نہ دیتا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کیونکہ آپ کا تعلق اتنے عالی گھرانے سے ہے، اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جن کا تعلق بڑی بارگاہوں سے ہوتا ہے، ان کا تقوی اور ان کا عمل بھی اعلیٰ ہوتا ہے. ان کے اندر پرہیزگاری بھی اتنی نمایاں ہوتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے آپ کو مستجاب الدعوات بنایا تھا. یعنی آپ کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی بہت جلد قبول فرما لیتا. آپ جو بھی دعا کرتے اللہ قبول فرما لیتا تھا. حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے تعلق سے یہ واقعہ شواہد النبوت کے اندر پیج نمبر 251 پر موجود ہے کہ ایک آدمی نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے دعا کے لیے عرض کیا، اور اس نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا مال دے، اتنی دولت دے کہ میں اپنی زندگی میں بہت سارے حج کر سکوں. دولت مانگی بھی تو کس لیے؟ مانگنے والے بھی دیکھیں، مانگی بھی ہے تو حج کی نیت سے مانگی ہے.
کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی دولت دے کہ میں ایک نہیں بہت سارے حج کر سکوں. تو اس وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمٰن نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، اے میرے کریم رب، اے پروردگار، اس بندے کو تو اتنی دولت عطا کر کہ یہ اپنی زندگی میں 50 حج کر سکے. کہے بلند آواز سے، اپنی زندگی میں 50 حج کر سکے. اور حج تو سال میں ایک ہی بار کیا جاتا ہے نا. گویا کہ آپ نے دعا کی کہ اس کی عمر بھی 50 سال کی رہنے والی ہے، یعنی اب 50 سال تو زندہ ہی رہے گا آج کے بعد. اور 50 حج کی دعا کی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، فرمایا جاتا ہے چنانچہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال عطا فرمایا، اتنی دولت عطا فرمائی کہ یقیناً اس نے اپنی زندگی میں 50 حج کیے. 50 حج اس اپنی زندگی میں کیے. اور جب 51 میں حج کے لیے وہ نکلا اپنے گھر سے، اور اس وقت وہ مقام جحفہ میں پہنچا، حج کے لیے ہی نکلا تھا، 51واں حج کرنے کے لیے جا رہا تھا. مقام جحفہ میں پہنچا، اسے غسل کی حاجت ہوئی، وہ غسل کرنے کے لیے گیا. شاید وہ نہر میں یا کسی اور جگہ وہ غسل کرنے کے لیے گیا تو وہاں اس کا پیر پھسلا اور وہ پانی میں بہہ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ اتنے بڑے مستجاب الدعوات تھے کہ ہاتھ اٹھا دیتے تھے تو اللہ دعا قبول فرما دیتا تھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا کمال عطا فرمایا تھا اور اپنی بارگاہ کا اتنا قرب دیا تھا کہ آپ جو رب سے مانگتے تھے اللہ عطا فرما دیتا. اور آپ اکثر دوسروں کے لیے زیادہ مانگتے تھے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ شواہد النبوت کے اندر ہی یہ بات ایک موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص 10,000 دینار لے کر آیا، سونے کے سکے 10,000 دینار لے کر آیا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ اے نواسے رسول، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے اس پیسے سے کوئی مکان وغیرہ خرید لینا تاکہ میں جب حج سے لوٹوں تو اپنی اولاد کے ساتھ میں اس گھر کے اندر رہ سکوں اور وہاں میں سکونت اختیار کر سکوں. اب وہ 10,000 دینار دے کر چلا گیا امام جعفر صادق کو، کہا کہ میرے لیے کوئی گھر خرید لینا. کتنی محبت ہوگی. آج سگا بھائی بھی اپنے بھائی کو نہیں دے گا کہ جا میرے لیے کوئی مکان خرید لے، کیونکہ ہم تو یہ سوچیں گے کہ میں اپنی پسند سے خریدوں، میں جگہ دیکھوں، میں کیسے بناؤں گا، یہ سب اپنے اوپر ہے، ہم کسی کی بات کیوں سنیں گے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اس نے وہ دے دیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہاں ہی خریدنا ہے، کوئی بس مکان خرید لینا جہاں میں اپنی اولاد کے ساتھ رہ سکوں. وہ تو چلا گیا حج کے لیے، پھر حج سے واپس آیا اور وہ شخص جیسے ہی امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے. کہ سبحان اللہ. یعنی تم نے جو مجھے 10,000 دینار دیے تھے نا سونے کے سکے، میں نے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے دیے اور اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں تیرے لیے جنت میں گھر دیا ہے. یعنی میں تیرے لیے جنت میں گھر بنا لیا ہے. اور پھر آگے فرماتے سن، جس گھر کو جنت میں تیرے لیے بنایا گیا ہے اس کی پہلی حد یا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہے، اور اس کی دوسری حد مولا علی پر ہے، اور اس کی تیسری حد امام حسن مجتبی پر ہے، اور اس کی چوتھی حد امام حسین پر ہے. یعنی جہاں جنت میں میرے آقا کا گھر ہوگا وہاں سے تیرے گھر کی شروعات ہوگی، اور جہاں مولا علی کا گھر ہوگا وہاں اس کا دوسرا کونا ہوگا، اور اس کا تیسرا کونا امام حسین کے گھر کے پاس ہوگا، چوتھا کونا امام حسن مجتبی کے گھر کے پاس ہوگا. یہ گھر میں نے تیرے لیے جنت میں بنا دیا ہے. اور ہاں ایسے ہی نہیں میں تجھے کہتا، میں تجھے کاغذ پر لکھ کے دیتا ہوں. سبحان اللہ. میں تجھے کاغذ پر لکھ کر دیتا ہوں. آپ نے وہ کاغذ اسے لکھ کر دیا، وہ خوشی خوشی چلا گیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو زمین پر چاہیے تھا، میں دنیا میں کیا کروں گا، میں نے 10,000 دینار دیے تھے، تم نے یہ کیا کر دیا. نہیں، وہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والے تھے، وہ ان کی باتوں پہ بھروسہ کرنے والے تھے،
وہ ان کی باتوں پہ یقین کامل رکھنے والے تھے. انہیں پتا تھا کہ یہ گھرانہ مصطفیٰ جان رحمت کا گھرانہ ہے, یہاں سے یقیناً جو بھی ملتا ہے وہ ضرور اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے, اور ہمیں ضرور ملے گا. انہوں نے جو کہا ہے وہ پورا ہو کے رہنے والا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, وہ کاغذ لیا, وہ اپنے گھر چلا گیا. اب جیسے وہ گھر گیا اپنے جہاں وہ پہلے رہتا تھا, وہاں گیا تو وہ بیمار ہو گیا, اور چند دن بیمار رہنے کے بعد وہ انتقال کر گیا. لیکن دنیا سے جاتے جاتے وہ وصیت کر گیا کہ جب مجھے قبر میں رکھا جائے تو یہ کاغذ بھی میرے کفن میں رکھا جائے. کہیں نا سبحان اللہ. یہ کاغذ بھی میرے کفن میں رکھا جائے جو امام جعفر صادق نے لکھ کے دیا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اس کو دفن کیا گیا اور وہ کاغذ بھی اس کی قبر میں رکھ دیا گیا. اب جیسے اس کو دفن کر کے لوگ واپس لوٹے اور رکھنے والوں نے وہ کاغذ اس کے کفن کے اندر رکھ دیا, قبر میں رکھ دیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, دوسرا دن ہوا جب اس کے گھر والے, اس کے چاہنے والے, اس کے رشتہ دار اس کی قبر پہ گئے تو کیا دیکھا کہ جو کاغذ کل اندر رکھا تھا وہ قبر کے اوپر ہے. کہ سبحان اللہ, یہ قبر کے اوپر ہے, اور اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ جو بات امام جعفر صادق نے تمہارے لیے کہی تھی اور جس مکان کے تعلق سے کہا تھا, وہ مکان کا وعدہ پورا ہو چکا ہے اور وہ مکان مجھے مل چکا ہے. وہ مکان مجھے مل چکا ہے, وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے. یعنی جنت میں مکان عالی شان مجھے مل گیا ہے. یہ اس کاغذ کے پیچھے لکھا ہوا تھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ ہے امام جعفر صادق جو زمین پہ بیٹھے بیٹھے اپنے چاہنے والوں کو جنت میں مکان دلا دیتے ہیں, جنت میں گھر دلا دیتے ہیں. تو پتا چلا کہ نبی کے بیٹوں کا ہی عالم ہے, نبی کے بیٹوں کا ہی عالم ہے. تو تاجدار مدینہ کی عطا کا عالم کیا ہوگا, حضور کی عطا کا عالم کیا ہوگا. کون کہتا ہے کہ حضور دے نہیں سکتے؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, میرے آقا کی عطا ایسی عطا ہے کہ حضور چاہے تو ایک ہی محفل میں بیٹھے بیٹھے اپنے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت عطا فرما دیتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, حضور جسے چاہے جنتی بنا دیتے ہیں. تو یہ تو حضور کے بیٹے ہیں, وہ جسے چاہے جنت لکھ کے دے دیتے ہیں اور جنت کا مکان عطا کر دیتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اور یہ جو بات ہے وہ بھی شواہد النبوہ کے اندر ہے, اس کا بھی پیج نمبر 251 جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی. آپ بڑے پرہیزگار تھے, بڑے متقی تھے, اور اکثر آپ روتے رہتے تھے, اللہ کے خوف میں, اللہ کے ڈر سے روتے تھے. کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے ہیں, نواسۂ رسول ہیں. لیکن اللہ کا ڈر, خوف کس قدر آپ کے دل میں تھا, یہ میں آپ کو ایک تذکرۃ الاولیاء کتاب کے حوالے سے ایک بات میں عرض کر دوں کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک عظیم شاگرد اور بہت بڑے زبردست اللہ کے ولی اور صوفی کامل حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں, بڑے صوفی ہیں, بزرگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں. وہ داؤد طائی ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اہل بیت میں سے ہونے کی حیثیت سے مجھ سے کوئی نصیحت فرمائیے. کیا فرمائیے؟ نصیحت. یعنی کوئی ایسا عمل مجھے بتائیے, کوئی نصیحت فرمائیے جس سے میری زندگی بدلے. حالانکہ وہ خود اللہ کے ولی ہیں, خود ایک صوفی باصفا ہے, امام اعظم کے شاگرد ہیں, اتنا بڑا مقام ہے. لیکن کس لیے آئے؟ کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں, آپ نبی کے گھرانے سے ہیں, تو اس حیثیت سے مجھے کچھ آپ نصیحت فرما دیں. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش رہے اور دوبارہ داؤد طائی نے عرض کیا کہ اہل بیت میں سے ہونے کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس لحاظ سے کچھ نصیحت فرمائیے. تو آپ
رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی امام جعفر صادق یہ سن کر فرمانے لگے کہ میں تو خود ڈرا ہوا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد اعلی میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لے کہ تو نے خود میری پیروی کا حق ادا کیوں نہ کیا تو میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا. تو مجھے تو بس یہی ڈر لگ رہا ہے, میں تو اسی خوف میں ہوں, اور تو کہتا ہے کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے. میں کیا تجھے نصیحت کروں, میں خود ڈر میں ہوں, خوف میں ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین کے پڑ پوتے کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کہہ رہے ہیں, جن کا تعلق حضور کی ذات سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں خود ڈرا ہوا ہوں کہ قیامت کے دن اگر میرے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, میرے نانا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھ لیا کہ اے جعفر صادق تو نے دنیا میں میری محبت کا حق ادا کیوں نہ کیا, تو میں کیا جواب دوں گا؟ میری پیروی کیوں نہ کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ لیکن آپ کی زندگی ایسی تو نہیں تھی نا جیسی ہماری ہے. وہ تو یا تو قرآن پڑھتے, یا تو نمازیں پڑھتے, یا تو تلاوت قرآن کرتے, یا پھر وہ حالت روزہ میں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ ہر لمحہ عبادت میں گزارتے تھے. اتنے متقی, اتنے پرہیزگار تھے, کوئی بھی لمحہ آپ نے عبادت کے سوا نہ چھوڑا. لیکن پھر بھی یہ ڈر ہے کہ قیامت کے دن اگر نانا جان نے ہاتھ پکڑ کے پوچھ لیا کہ تو نے میری اتباع کا حق ادا کیوں نہ کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو یہاں سے ایک چیز تو پتا چلی نا کہ جو نبی کا بیٹا ہے وہ بھی تو اس بات سے ڈر رہا ہے, خوف کر رہا ہے کہ قیامت کے دن میں اپنے نانا کو منہ کیا دکھلاؤں گا, اپنے نبی کو منہ کیا دکھلاؤں گا. اور آج ہم بالکل بے فکر بنے بیٹھے ہیں, بے فکر ہو چکے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ایسی عبادت کریں اور ایسی ریاضت کریں, نماز ہو, تلاوت قرآن ہو یا روزے ہو, اس طریقے سے عبادت میں مشغول رہیں کہ قیامت کے دن اگر حضور ہمیں دیکھے تو دیکھ کے مسکرائیں کہ میرا وہ امتی آ رہا ہے جس نے دنیا میں عمل کر کے مجھے خوش کر دیا تھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ ہے اہل بیت. تو آپ فرماتے ہیں کہ اے داؤد تائی میں کیا تجھے نصیحت کروں, مجھے تو خود ڈر لگ رہا ہے کہ قیامت کے دن اگر میرے آقا نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, داؤد تائی کہتے میں سمجھ گیا کہ جو نبی کا بیٹا ہو کر کے اتنا ڈر رہا ہے, کیا کہتے ہیں, نبی کا بیٹا ہو کر کے اتنا ڈر رہا ہے تو مجھ جیسے کو کتنا ڈرنا چاہیے. داؤد تائی کہتے مجھے نصیحت مل گئی ہے, مجھے نصیحت مل گئی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, جو نبی کا نواسا ہو کر کے اتنا ڈر رکھتا ہے اپنے دل میں, تو ہمیں تو کتنا ڈرنا چاہیے, کتنا خوف کرنا چاہیے, اور ہمیں کتنی تیاری کرنی چاہیے اپنی قبر کی, اپنے حشر کی, اپنی آخرت کی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آج اگر کوئی آپ سے یوں کہے کہ ہم تو بے فکر بنے بیٹھے, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے قبر کی, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے حشر کی, کیونکہ ہم تو یہ ہیں, ہم تو وہ ہیں, میں کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے ایسی باتیں مت کرو نا, کیونکہ مولا علی تو میرے نبی کے داماد تھے, کہے نا, میرے نبی کے داماد تھے. حضرت عثمان غنی ذو النورین یہ میرے نبی کے داماد تھے. میرے نبی نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح ان سے کیا تھا, یکے بعد دیگرے. لیکن وہی عثمان غنی جب کسی قبرستان میں جاتے اور کسی قبر کے اوپر کھڑے رہتے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی بھی بھیگ جاتی تھی اور قبر کے اوپر بھی آنسو ٹپکتے تھے. پوچھا گیا وجہ کیا ہے, کہا کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے, جو یہاں آسانی پیدا ہو گئی اور جو یہاں چھٹکارا پا گیا اس کے لیے ساری منزلیں آسان ہو جائے گی, اور سب جگہ وہ چھوٹ جائے گا, لیکن جو یہاں پکڑا گیا وہ سب جگہ پکڑا جائے گا اور اس کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی. تو جو نبی کے داماد ہو کر کے اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں اور کبھی کوئی نماز بھی قضا نہیں کرتے, کوئی عبادت نہیں ترک کرتے, اس لیے کہ عبادت جس طرح تاجدار کائنات نے کی ہے ہمیں بھی اس طرح عبادت کرنے کا حق ہے.
ہمیں بھی اسی طرح عبادت کرنی چاہیے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جو نماز نبیوں کے امام پر، سارے رسولوں کے سردار پر، یعنی ہمارے نبی پر معاف نہیں ہو سکتی، وہ کسی عام امتی پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ وہ کسی پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ کبھی کوئی عبادت کسی کے اوپر معاف نہیں ہو سکتی. سب کو عبادت کرنی ہے، اور نہیں کرے گا تو سب کو قیامت کے دن اس کا جواب ضرور دینا پڑے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بلکہ جس کا رشتہ نبی سے زیادہ کلوز ہو، کہے سبحان اللہ، جس کا تعلق نبی سے زیادہ ہو، اگر کوئی اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرد کہتا ہو تو اس کی ذمہ داری تو اور بڑھ جاتی ہے. اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ اچھے اعمال کرے، وہ دوسروں سے زیادہ نماز پڑھے، وہ دوسروں سے زیادہ نفل روزے رکھے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ عام لوگ ہیں اور وہ جو ہے وہ نبی کی اولاد میں سے ہیں. یہ حق بنتا ہے کہ جو بھی نبی کے گھرانے سے، اس کی عبادتوں میں بھی وہ نکھار ہونا چاہیے. یہ حق امام جعفر صادق نے ادا کر کے بتایا ہے. آپ نے وہ حق ادا کیا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہے امام جعفر صادق علیہ رحمہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. امام جعفر صادق علیہ رحمہ، جن کا تقوی، جن کی پرہیزگاری سب سے انوکھی اور سب سے نرالی تھی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کا مجاہدہ، آپ کی ریاضت آج بھی دنیا کے اندر اس کی مثالیں پیش کی جاتی ہے. اس لیے آپ سے یہی کہنا ہے اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ جہاں ہم بزرگوں کی نظر و نیاز کرتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، وہی ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کی زندگی پڑھ کے ہم بھی عمل کے میدان میں آئے، ہم بھی عملی جامہ پہنائے، اور ہم بھی خود نماز، روزے، تلاوت قرآن کے پابند بنے. ہم صرف سال میں ایک بار نیاز کر کے چھوٹنے والے نہ بنے. اگر سچی محبت ہے امام جعفر صادق سے تو اپنے آپ کو بھی عمل کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرو. اپنے آپ کو بھی اپنی آنکھوں سے خوف خدا میں آنسو بہانے والا بناؤ. اپنے آپ کو سنت کا پیکر بناؤ. اور میں نے جو آپ سے کہا کہ امام جعفر صادق کا عرس اور آپ کا یوم وصال 15 رجب المرجب ہے، تو آپ 15 رجب کو ضرور نیاز کریں. پھر آپ دوسری بار کرنا چاہتے تو 22 کو کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن 15واں چاند خالی نہیں جانا چاہیے. اس دن ضرور ہمارے گھروں میں نیاز ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ سنی کون ہے اور رافضی کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.